بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عزیزان من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم ٹاپک پر مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے چند باتیں ذکر کی ہیں اور اس کا بنیادی لنک بھی پچھلے درس مثنوی سے ہے، کیونکہ اس میں جو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختتام کیا وہ طبیب حاذق اور ماہر طبیب کے اوپر کیا، جو مرشد کامل کے ساتھ اس کو تشبیہ دی، کیونکہ بادشاہ روح ہے اور لونڈی کے اوپر وہ عاشق ہو گئی، وہ عقل تھی، اور لونڈی کے لیے طبیبوں نے بڑے علاج اور بڑے چارے کیے مگر وہ شفا یاب نہ ہو سکی۔ تو بالآخر ایک ایسا طبیب آیا جو طبیب حاذق تھا، جو مرض پر دسترس رکھتا تھا۔ جب وہ آیا اور اس سے مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل اور مرشد اکمل لیتے ہیں۔ اب جب مرشد کی بات کی تو مولانا روم صاحب نے یکسر یہاں پہ عنوان اور موضوع کو ایک خاص پیرائے کے اندر ذکر کیا اور جس چیز کی ضرورت تھی اس کو یہاں پہ بیان کیا۔ درخواستن توفیق رعایت ادب وخامت بے ادبی، آداب کو بجا لانے کی خواہش، اور اگر کوئی ادب کو ترک کر دے تو اس کی نحوست، ان دو چیزوں کو مولانا روم صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، اور بعض نے از خدا جویم توفیق ادب، یہ دونوں ذکر کیے۔ بے ادب محروم ماند از فضل رب، ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں ادب کی، آداب کی۔ کیوں کہ جو بے ادب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کو اور اس کے فضل کو اپنے قریب نہیں کر سکتا۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ فرمایا کہ بے ادب فقط خود کو خراب نہیں کرتا، اور اس کی بے ادبی کی نحوست فقط اسی کے وجود پہ نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اس نے اپنی بے ادبی کی وجہ سے اپنے گرد و نواح میں بھی آگ لگا رکھی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے قہر اور اللہ کی غضب کی زد میں آ جاتے ہیں جو اس کے ہم مجلس ہوتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی میت اختیار کرو، لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، اور ان کی صحبت میں نہ بیٹھو جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فرمایا ان کی میت کو کبھی اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے پڑوسی اور برے پڑوسی کے ساتھ اس کی تشبیہ دی ہے کہ اچھے پڑوس میں آدمی ہوتا ہے تو راحت اور سکون میں ہوتا ہے، اور اس کا پڑوسی اگر برا ہو تو وہ اس کی زد میں ہوتا ہے۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث جو بیروت سے چھپی ہے اس کے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 46 پہ یہ حدیث پاک انہوں نے درج کی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، کہ جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو اسے تم صالحین اہل اللہ کی قبور کے درمیان دفن کرو، وسط قوم صالحین، جہاں صالحین کے مزارات ہوں وہاں ان کے درمیان میں دفن کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ تو دنیا سے انتقال کر گیا، اب وہ ایک نئے جہان عالم برزخ میں جا رہا ہے، اس کے لیے ایک نیا جہان ہے، وہاں کے معاملات الگ ہیں، وہاں پر یہ دنیاوی جو احکام ہیں وہ تو لاگو ہی نہیں ہوتے، وہ تو دار الجزا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یتعزى المیت بجار السوء، مرنے والے کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، جس طرح دنیا کے اندر اگر برا پڑوسی ہو تو اس کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس کے ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے مردوں کو ہر قبرستان میں دفن نہ کرو، بلکہ وہاں پر دفن کرو جہاں اللہ کے دوست رہتے ہیں۔ یعنی اتنی احتیاط ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایسے شخص کی میت میں اور اس کے پڑوس میں قبر نہ بناؤ جو بے ادب ہو، جو گستاخ ہو، جس کے دل میں اہل اللہ کی قدر نہ ہو، ان کی میت اور ان کی صحبت میں قبر بنانے سے بھی منع کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ ان کی صحبت اور میت میں اور ان کے پڑوس میں، اڑوس پڑوس میں رہو اور قبر بناؤ جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ مائدہ از آسمان درمی رسید، بے شراؤ بے و بے گفت و شنید۔ فرمایا آسمان سے جو مائدہ اترتا تھا، بغیر خریدے، بغیر بیچے، بغیر کہے، بغیر سنے وہ آتا تھا۔ درمیان شد خانو نا از آسماں، بے ادب گفتند کو سیر و عدس۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند لوگ تھے جن کی بے ادبی نے اور سوء ادب نے کہہ دیا کہ لہسن کہاں ہے، مسور کی دال کہاں ہے، وہ چیزیں کہاں ہیں۔ تو یہ بے ادبی تھی ان کا یہ کہنا کہ یہ آسمان سے مائدہ کی بجائے، آپ نے التجا کی تھی نا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی معاملہ تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ آسمان سے لہسن اور مسور نہیں آتے، لہذا یہ کہاں ہیں، منقطع شد خان و نا از آسماں، اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے آنے والا دسترخوان منقطع کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ ماند رنج زرع و بیل و داسماں، کھیتی، کدال اور درانتی، فقط اسی کا غم باقی رہ گیا۔ یعنی اب زمین میں وہ درانتی لے کے، کدال جس کے ذریعے زمین کو کھودتے ہیں، اب تو ہل چلاتے ہیں، وہ پہلے ان کے پاس ایک مخصوص کسی ہوتی تھی اور مخصوص اس کا ایک آلہ ہوتا تھا جس کے ذریعے زمین کو کریدتے تھے، وہی رہ گیا۔ پہلے تو نہ محنت کرنی پڑتی تھی، نہ مشقت، آسمان سے آ جاتا تھا۔ باز عیسیٰ چوں شفاعت کرد حق، خواں فرستاد و غنیمت بر طبق۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور سفارش کی، جب انہوں نے سفارش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کو بھی بھیجا اور مختلف طرح کے کھانوں کو بھی ان کے اوپر بھیجا۔ مائدہ از آسماں شد آئدہ، چونکہ گفت انزل علینا مائدہ۔ وہ جو رکا ہوا تھا، رکا کیوں تھا؟ بے ادبی کی وجہ سے۔ دوبارہ کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے التجا کی اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ لوٹا دیا، کیونکہ انہوں نے عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ باز گستاخاں ادب بگذاشتن، چو گدایاں ذلہا برداشتن۔ پھر گستاخوں نے ادب چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے پھر ادب چھوڑا تو پھر فقیروں کی طرح اور گداؤں کی طرح بچا کھچا رہ گیا اور دسترخوان پھر روک دیا گیا۔ کرد عیسیٰ لاب عیشاں را کے این، دائم است و گم نک
کردد الزمین، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ یہ زمین سے مستقل طور پر کہیں ختم نہ ہو۔ بدگمانی کردن و حرص آوری، کفر باشد پیش خانے مہتری۔ بدگمانی اور لالچ کرنا، مولانا روم صاحب فرماتے ہیں شاہی دسترخوان پر ناشکری ہوتی ہے۔ یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ایک ناشکری کے معنی میں۔ قناعت تو یہ ہے جو ملے اس پر صبر، اور جتنا ملے اس پر صبر، اور اگر آدمی اس میں شکر کو بجا لاتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو پھر تو بڑھا دیا جاتا ہے۔ زاں گدا رویان نادیدہ زعاز، آن درے رحمت بر ایشان شد فراز۔ ان فقیر صورت لالچ کے نادیدوں کی وجہ سے وہ رحمت کا دروازہ ان پر پھر بند ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بار کھولا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر دسترخوان بند ہونے کے بعد، نان و خاں از آسماں شد منقطع، بعد ازاں زاں خاں نشد کس منتقع۔ فرمایا آسمان سے من و سلوہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد اس دسترخوان پر کوئی سود اور فائدہ باقی نہ رہا۔ زاں خاں نشد کس منتفع، کوئی شخص بھی اس سے نفع بخش اور سیراب نہ ہو سکا۔ ابر ناید از پے منع زکوٰۃ، والزنا افتد باندر جہاد۔ فرمایا زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو پھر آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر بدکاری پھیل جائے تو پھر ہر طرف وبائیں پھیل جاتی ہیں۔ ہرچ آیت بر تو از ظلمات غم، آن زب بے باکی و گستاخی است ہم۔ فرمایا تجھ پر جو بھی تاریکیاں، اندھیرے اور ظلمتیں ظاہر ہوتی ہیں، تجھے پتہ ہے کیوں آتی ہیں؟ فرمایا وہ بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور آگے چل کر مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر قہر کرنا ہو تو اس کی زبان پر اللہ والوں کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، یعنی جس کا مقدر ہلاکت بن جائے تو وہ زبان سے اللہ کے پیاروں کے بارے میں غلط بیانی شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، اور مختلف فقہاء نے بھی اس چیز کو ذکر کیا، فتاوی حدیثی آپ ابن حجر کا اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر کیا۔ ہر کے بے باکی کند در راہ دوست، راہزن مرداں شد و نامرد اوست۔ فرمایا جو شخص دوست کے راستے میں بے باکی کرتا ہے، مردوں کا راہزن بنا اور وہ نامرد ہو جاتا ہے، مراد کو کبھی وہ پہنچ نہیں پاتا۔ از ادب پر نور گشت است این فلک، وز ادب معصوم و پاک آمد ملک۔ فرمایا یہ آسمان جو ہے، دن میں سورج کو دیکھیں تو یہ اسے جگمگا رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں از ادب پر نور گشت، یہ ادب کی وجہ سے پر رونق اور منور ہے۔ وز ادب معصوم و پاک آمد ملک، اور ادب کی وجہ سے فرشتے معصوم بھی ہیں اور فرشتے پاکیزہ بھی ہیں۔ یہ ادب ہے جو ان کو معصومیت بھی دیتا ہے اور ان کو پاکیزگی بھی دیتا ہے۔ بدھ ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیل ز جرت رد باب۔ فرمایا سورج گرہن گستاخی کی وجہ سے تھا، سورج گرہن گستاخی کی وجہ سے تھا، شیطان گستاخی کی وجہ سے مردود بارگاہ ہوا۔ اور یہ علامہ بحر العلوم نے تفسیر عرفانی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بدن پر کرتا مبارک نہیں تھا۔ ہوا کیا کہ
سورج کی تپش پہنچی اور آپ کو پسینہ آیا تو آپ نے آنکھ بھر کے سورج کی طرف دیکھا اور سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ تو کس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ رہا ہے اور کس کی جانب تو مائل ہے یا کس کی جانب تیری توجہ اور تیری نگاہ ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو سورج گرہن کی بنیادی وجہ اور اس کی بنیادی ریزن کیا ہے کہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز سرزد ہوتی ہے جو خلاف اہل اللہ ہوتی ہے، جو خلاف اہل اللہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو گرہن لاحق ہوتا ہے۔ یہ علامہ بحر العلوم کا بھی یہی نظریہ ہے، اور یہاں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں ہر کے گستاخی کند اندر طریق، گردد اندر وادی حیرت غریق۔ جو بھی راہ سلوک کے اندر گستاخی کرتا ہے پھر وہ حیرت وادی میں ڈبو دیا جاتا ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے۔ حال شاہ و مہماں برگو تمام، زاں کے پایانے ندارد این کلام۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ اور مہمان کا پورا حال کہہ دے جس کا استقبال کرنے گئے تھے۔ مرشد کامل کے آداب کو لوگوں کے اوپر واضح کر دیا جائے، کیونکہ اگر وجود میں ادب نہیں ہوگا تو پھر فیض نہیں ملے گا، ادب نہیں ہوگا تو اس کی رحمت قریب نہیں آئے گی، ادب نہیں ہوگا تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ شرک عمل کو برباد کرتا ہے اور دوسرا بے ادبی عمل کو برباد کرتی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ ادب کے دامن کو، اخلاق کے دامن کو، حیا کے دامن کو اور نسبت کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دے، کبھی بھی ترک نہ کرے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔